سے زیادہ علم آپ کو سلفی منہج میں ملے گا. ہاں، اور تیسری خصوصیت جو اس ضمن میں بیان کی وہ هو الاحکم، یہ احکم ہے، سب سے زیادہ حکمت پر مبنی ہے، سب سے زیادہ آپ کو دانائی ملے گی اس میں، کیونکہ اس میں حکمت اور رشد و ہدایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز جو ہم اختیار کر رہے ہیں یہ حکیم خبیر ذات کی طرف سے، رب العالمین جو حکیم ہے، حکمت والا، ہر چیز کو پختگی سے کرنے والا، اس کی حکمت حکمت بالغہ ہے. جب ہم اللہ کا کوئی صفاتی نام بیان کرتے ہیں جیسے علیم ہے، علم والا، تو ایسا علم والا جس کا علم کامل ہو. اگر کوئی بال برابر بال کا اور بھی زیادہ وہ آپ الیکٹران نیوٹران پروٹون جو خوردبین سے دیکھتے ہیں اس درجے کا بھی کوئی چیز ہو، اتنی بھی جہالت اگر اللہ کے علم کے خلاف آ گئی تو یہ کمی ہو جائے گی علم میں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، ہر چیز کو، ماضی، حال، مستقبل، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر سب جانتا ہے، ساری لینگویجز جانتا ہے، ہمارے جسم کے اندر کی باتیں، زمین کے اندر کی باتیں، درختوں کی جڑوں کو، ایک ایک پتے کو، سمندر کے اندر موجود ایک ایک مچھلی کے اندر موجود ایک ایک ذرے کو، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر وقت جانتا ہے. اگر کوئی ایک چیز بھی اللہ کے علم سے باہر ہو جائے تو یہ جہالت ہو جائے گی، اور اللہ جہالت سے پاک ہے. سمجھیے اب بات؟ ایسے ہی اللہ حکمت والا ہے، تو اس کا کوئی کام، کوئی چیز بغیر حکمت کے کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. اس کی حکمت حکمت بالغہ ہے، مکمل ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز ہمیں دی ہے، اب دیکھیے دنیا میں جو چیزیں پیدا کی، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ سائنسی وجہ یہ ہے، جغرافیائی وجہ یہ ہے. ہاں، برف کے علاقے میں پائے جانے والے جانوروں کے بدن پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، تو یہ جغرافیائی وجہ بتا رہا ہے، کیونکہ وہاں سردی بہت ہوتی ہے تو ان کا بدن گرم رکھنے کے لیے قدرت نے ان کے اوپر بال پہنا دیا. تو سوال ہم نے یہ پڑھا کہ وہاں ضرورت ہے گرمی کی تو اس کے بدن پر بال ہے بڑے بڑے، یہ جغرافیائی وجہ ہو گئی. لیکن کیا اس جانور کو یہ پتا تھا کہ میں برفیلے علاقے میں پیدا ہونے والا ہوں تو میرے بدن پہ ایسا ہونا چاہیے؟ اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ بنانے والا تو کوئی اور ہے نا، وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے. تو اس نے وہاں کے جب پیدا کیا برف کے علاقے میں، تو اس علاقے کے جانوروں کو وہاں کی ضرورت کے حساب سے جسم دیا اور بہت ساری چیزیں دی. پانی میں جینے والے جانوروں کو تیرنے کا ہنر اور بہت ساری چیزیں دی. ہم خشکی میں پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں ان کو 800-700 قسم کے پنکھ دیے کہ بارش میں وہ اس پنکھ کو اوپر کر دیں، اڑنے کے لیے فلاں پنکھ کو استعمال کریں، شکار کے لیے پنجہ اور چونچ کا استعمال کریں. ان کو وہ فن ہنر دیا، ان کو ویسی ہڈی دی کہ اڑنے میں ان کو آسانی ہو. سائنسی وجہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن قدرتی وجہ ہم غور نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین کی حکمت ہمارا دانت، ہمارا کان، ہماری آنکھ، ہمارے بال، ہر چیز میں نظر آتی ہے، پھلوں میں نظر آتی ہے، غذاؤں میں نظر آتی ہے. تو دین میں نہیں ہوگی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا وہ دین دنیا کے تمام مذاہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ حکمت والا، فائدے والا، اور اس کے اندر دانائیاں ہوگی. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اسی لیے میں کبھی کبھی بات ختم کر رہا ہوں، اذان کا وقت ہو رہا ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ دین کی جو احکامات ہیں، کبھی اس میں آپ جو ہے احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ہمارے یہاں لوگ ٹی وی چینل پہ کہیں بیٹھتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتا ہے، ارے تمہارے یہاں تو ایک آدمی کو 4 شادی کی اجازت ہے، تو ایک مسلمان دب جاتا ہے. ہاں، تمہارے یہاں تو طلاق بھی ہے. کیا یہ بری چیز ہے؟ بعض اعتبار سے یہ چیزیں بری نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں دیکھیں تو طلاق بہت ساری جگہوں پہ جو حقیقت میں اسلام کی تعلیم کے مطابق طلاق ہوتا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، حکمت ہے. طلاق کا راستہ بند کر دو تو یورپ میں بن بیاہی شادیاں ہونے لگی ایگریمنٹ کے ذریعے سے. 11 مہینے کے ایگریمنٹ پر میاں بیوی رہتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں ہے، لیو اینڈ ریلیشن شپ چل رہا ہے. لڑکا لڑکی آپس میں تیار ہیں یوں ہی رہیں بغیر کسی اس کے میاں بیوی کی طرح، جب تک دل ہو رہا رہیں، اس کے بعد چھوڑ دیا. 1-2 منٹ شیخ. پھر اس کے علاوہ یہ طلاق کی بات ہوئی، 4 شادی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صرف ایک جملہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین میں یہ بات کہی گئی ہے نا، تو اس سے زیادہ صحیح کوئی چیز ہو نہیں. آپ سینہ ٹھوک کر کہیں کہ یہی سب سے اچھا دین ہے، سب سے اچھا قانون ہے. جو لوگ 4 شادیوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ 4 سہیلیاں بناتے ہیں، باہر تعلق رکھتے ہیں.
خیر، تو اس میں سب سے زیادہ حکمت ہے، اس لیے کہ یہ حکیم و خبیر اس ذات کی طرف سے ہے جو سراپا حکمت ہے اور پوری خبر رکھنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو حکمت اور مضبوطی سے بنانے والا ہے، متقن ہے۔ آسمان زمین پہاڑ پیڑ پودے سب کو دیکھیے کتنی مضبوطی سے احکام کے ساتھ بنایا ہے، نہ اس میں کوئی نقص ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی عیب بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہاں انہوں نے یہ 3 خصوصیات بتانے کے بعد تنبیہ کے طور پہ کہا کہ یہ مجموعی طور سے من حیث الجملہ یہ خصوصیات ہیں جو کہ قواعد، اصول اور عام مناہج اور ثوابت قطعیہ، قطعی اٹل حقیقتوں سے تعلق رکھنے والے ہیں دین کے مجموعے میں، یعنی پورے دین کے تعلق سے جملہ طور پر جو اصولی چیزیں ہیں اس سے تعلق رکھنے والی یہ عمومی بات ہے۔ رہے اعمال تو یہ اصولی بات ہوئی۔ اس سلفی منہج کے ماننے والے افراد کے اعمال جیسے ہم اور آپ ہیں تو کہہ رہے ہیں ان کے اعمال، تصرفات، اقوال اور حالات، ہاں اس میں کبھی کبھی کچھ تجاوزات اور غلطیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم سلفی منہج مانتے ہیں، اس میں حکمت ہے، کامل ہے، سب سے اچھا ہے، لیکن ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے حالات میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ منہج پر اس کا الزام نہیں آئے گا۔ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو یہ اہل حدیث غلط کام کر رہا ہے تو یہ مسلک اہل حدیث غلط ہے۔ اس کی غلطی ہو سکتی ہے انفرادی طور پر، لیکن اس کا منہج غلط نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ولا عصمۃ لأحد، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے، تو صحیح مسلک کے ماننے والے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ قاعدہ عامہ کے طور پر دین کے عمومی پہلے مبحث میں ایک مجموعی طور سے کچھ خصوصیات بیان کیے۔ اب تھوڑا ڈیٹیل میں خصائص عامہ لمنہج سلف، ہاں منہج سلف کا عقیدے میں جو خصائص ہیں وہ آپ اگلے درس میں انشاءاللہ سنیں گے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو سمیٹوں۔ بہت ہی اہم بحثیں ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ حضرات پورے توجہ کے ساتھ اس میں حاضر رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اخلاص کے پر مبنی عمل میں شامل فرمائے، اور اس عمل کو ہمارے دین اور دنیا کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے مفید بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔